بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتے ہیں کہ آلے یاسر کون تھے، اور ایک آیے کریمہ استقامت کے بارے میں کہ مومن کو کہاں تک استقامت رکھنا چاہیے اور اس کے صبر کی جزا کیا ہے۔ خداوند عالم نے سورہ ہود کی 112ویں آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت ومن طاب معک، راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ یعنی تکالیف اور مصائب استقامت اور پائیداری کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہر صاحب درد مومن اپنی مصیبت کو امتحان سمجھتا ہے، لہٰذا وہ بے صبری نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خلش نہیں آتی۔ معصومین کا ارشاد ہے کہ مومن اپنی استقامت کی وجہ سے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، جس کے اندر ثبات قدم پائی جاتی ہو، جس کے ارادے محکم ہوتے ہوں، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں مشکلات، اولاد اور مال کے ہاتھ سے چلے جانے پر بھی مومن کامل کے دل میں کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی ناسازگاریاں اس کے عزم کو متزلزل کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی استقامت کو ہلا سکتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی مشکلات حائل نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں میں یہ صفات نہ ہو وہ تھوڑی سی مشکل آنے پر بھی متزلزل ہو جاتے ہیں اور گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر دین خدا آج ہمیں ملا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور حضرت علی علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ آل یاسر کون تھے۔ آغاز اسلام میں ایک چھوٹا سا خاندان جو صرف 4 افراد پر ہی مشتمل تھا، مشرف بے اسلام ہوا، اسلام قبول کیا۔ انہیں مشرکین مکہ نے سخت اذیتیں دیں، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا، اپنے قدم پر جمے رہے۔ یہ 4 افراد جناب یاسر، جناب سمیہ اور ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عمار تھے، جو عمار یاسر کے نام سے مشہور ہیں۔ یاسر کو مشرکین کوڑے مارتے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب ہوش آتا تو مشرکین دوبارہ کوڑے مارتے، اس کے باوجود آپ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں کتنی مشاکل برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ مشرکین نے اتنا مارا کہ آپ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی سمیہ تھی جو کہ سن رسیدہ تھی۔ دشمنوں نے ان پر بھی اذیتوں کے پہاڑ گرائے، اس کے باوجود
ان کی استقامت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، وہ اپنے اسلام پر، اپنے دین پر باقی رہی، پہاڑ کی چٹانوں کی طرح۔ ابو جہل نے ان کے شکم پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ ابو جہل لعین ان کو نہ صرف جسمانی اذیت دیتا تھا بلکہ ان کو روحانی اذیت سے بھی دوچار کرتا تھا۔ وہ بیچاری سن رسیدہ تھیں اور کمر خمیدہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، کمر جھک چکی تھی۔ ابو جہل لعین انہیں کہتا تھا، تو خدا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائی بلکہ تو اس کے حسن و جمال پر عاشق ہے۔ یاسر کے فرزند عبداللہ کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں لیکن وہ بھی ثابت قدم رہے۔ ان کے جسم کو برہنہ کر کے گرم ریت پر لٹا دیا گیا اور لوہے کی زرہ ان کے جسم پر ڈال دی گئی اور وہ تڑپتے رہے۔ شدید گرمی میں اتنی اذیت دی جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو۔ زرہ کے حلقے ان کے بدن میں گھس جاتے تھے اور کفار مکہ ان سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو اور لات و عزیٰ کی عبادت کرو، لیکن ان مظالم کے باوجود انہوں نے ان کی یہ بات نہ مانی۔ جناب عمار کے جسم پر آگ سے جلنے کی وجہ سے اتنے نشانات پڑے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ برس کی بیماری میں مبتلا رہے ہوں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان سے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، استقامت سے کام لو، تمہارا مقام یقیناً جنت ہے۔ تو آپ حضرات نے اس واقعے کو سنا، اسلام کے پہلے شہید کہلاتے ہیں۔ اتنی مشکلات تحمل کرنے کے بعد ہم تک اسلام کو پہنچایا گیا، لیکن ہم پھر بھی دین اسلام سے غافل ہو رہے ہیں۔ آئیے ایک قدم دین اسلام کی طرف بڑھائیں اور دین کو پہچانیں، اپنے عزیز اقارب، دوست، احباب کو اس کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں کہ اصل حقیقت دین کیا ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔